کارکردگی تھی، اور اس بنیاد پہ بھی یہ جو لوگ ووٹ دیتے ہیں عوام، تو پھر وہ ان پارٹیوں کو اور ان ممبروں کو منتخب کرتے ہیں جو ان کی حق کی بات کر سکے اور ان کی آواز کو آگے ایوانوں تک پہنچا سکے اور ایک بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر سکے۔ اس میں اس لیے آتا ہوں کہ جب نواز صاحب کی گورنمنٹ تھی، ہم نے یہاں پہ، میں ایز اے ریونیو منسٹر تھا، حقیقت میں ہم نے بہت سی کامیابیاں اس میں حاصل کی۔ اس گورنمنٹ میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، عوامی نیشنل پارٹی یہاں پہ ایک اتحادی کی صورت میں اس کا حصہ تھا، ہم نے NFC ایوارڈ لایا، ہم نے 18ویں ترمیم میں کامیابی حاصل کی۔ آج جو ہمیں کچھ مل رہا ہے یہ ان کی اس گورنمنٹ کا صلہ ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے، اور اس میں NFC کا جو 52-56% حصہ جو ہمیں دیا گیا تھا یہ اس وقت کی کوششوں سے ہوا۔ ورنہ ایک ٹائم تھا 2008 میں جب ہم اسلام آباد جاتے تھے، نواز صاحب آگے ہوتے تھے، ہم لوگ، ظہور صاحب بھی تھا اس گورنمنٹ کا حصہ، ہمارے یہاں پہ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی تھا، ہم تنخواہوں کے لیے اسلام آباد کا چکر لگاتے تھے، ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی تھی۔ اتنی بری حالت میں تھا یہ گورنمنٹ اس وقت کے بجٹ تیار کرنے میں۔ لیکن 2009-10 میں جب یہ NFC ایوارڈ آیا، 10واں NFC ایوارڈ جو بہت کوششوں کے بعد آیا، اور اس میں یہ جو آج کل ہمیں اربوں روپے مل رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے ناکافی، ہم اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکافی بجٹ ہے، ناکافی پیسے ہے۔ جس طرح ظہور صاحب نے کہا کہ 108 ارب روپے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بلوچستان کا میں آپ کو ایک قصہ اس میں سناتا ہوں، تھوڑا سا پھر سیریس جاؤں گا۔ میں شیخ خلیفہ کے ساتھ کام کر رہا تھا، شیخ زاید جو واشک، ماشکیل اور خاران میں شکار کرتا ہے، ثنا صاحب کو پتہ ہے۔ جب وہ کبھی کبھی سروے کرتے تھے، پہلے شکار سے پہلے وہ سروے کے لیے ان کی ٹیم آتی تھی شیخ خلیفہ کا، تو میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ مجھے وہ شیخ خلیفان کہتے تھے کہ آپ بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، اس چکر لگائیں، سروے کر لیں۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ سروے گیا، یہاں جو شمسی ان کا ایئرپورٹ ہے وہاں سے آگے ان کی کیمپ لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اس دفعہ ماشکیل میں اور ماشکیل سے آس پاس شیخ خلیفہ کے لیے شکارگاہ بنانا ہے، وہاں پہ ان کے لیے شکار کروائیں گے۔ کل صبح سویرے نکلتے ہیں سروے کے لیے۔ آپ حقیقت مانو، خلفان کہتا ہے میرے 25 سال سے 30 سال ہو گیا اس ڈیزرٹ میں جو شکار کرتے ہیں شیخ زاید، اس کے بعد شیخ خلیفہ۔ ایک جگہ پہ ہم پہنچا، مجھے قسم اس نے کہا کہ میں 25 سال میں یہ جگہ آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا ڈیزرٹ ہے، اتنا بڑا ایریا ہے۔ جب 25 سال میں ایک شیخ اپنے شکارگاہ کو پورا نہیں دیکھ سکتا ہے تو کیا بلوچستان کے عوام یا بلوچستان کے لوگ اس ڈیزرٹ کو، اس صحراؤں کو یہاں تک کیسے ڈیولپمنٹ پہنچائے گا؟ کیسے وہاں پہ بجلی پہنچے گی؟ کیسے وہاں پہ روڈ پہنچے گا؟ کیسے وہاں پہ ہاسپٹل پہنچے گا؟ کیسے وہاں پہ صاف پانی اور امن و امان جو آج ہمارا کچھ جو گڑبڑ ہے کہاں سے ہے؟ اس پہ بھی میں آؤں گا، ایک بات ان کو کہوں گا، یہ میرے دوستوں کو جو میرے خلاف انہوں نے ایک ویڈیو چلایا، کہتا ہے آپ نے کہا ہے کہ بارڈر کو سیل کیا جائے پچھلے دفعہ۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بارڈر سیل ہونا چاہیے جو یہاں سے جا کے افغانستان میں اور افغانستان سے آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے لیے راستہ نہیں ہونا چاہیے جو وہاں پہ آ کے ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بڑوں کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں۔ ہمارے وکلاء اس میں شہید ہوئے، ہمارے پولیس اس میں شہید ہوئے، کہاں سے وہ لوگ آئے؟ ان کے لیے بند ہونا چاہیے۔ لیکن چمن بارڈر جو وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے ہم نے آواز اٹھایا ہے، ہم نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو کھول دیا جائے، کبھی بھی ان کو بند نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ تفتان ہو، چاہے وہ چمن ہو، چاہے کوئی بھی انٹرنیشنل بارڈر جو بلوچستان کا دار و مدار اور ان کے روزگار کا دار و مدار اس بارڈر سے ہو۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں خدا را ہم ان لوگوں کی پشت پناہی نہ کریں جو دہشت گردی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، جو بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اس کے لیے بند ہونا چاہیے، لیکن ایز اے ہول انٹرنیشنل ٹریڈ بند نہیں ہونا چاہیے۔ چمن میں لوگ یہی روزگار کرتے ہیں، ایک ٹائر لے آتے ہیں، ایک آٹے کی بوری لے جاتے ہیں، یہ ان کا روزگار ہے۔ وفاق سے ہمارا یہی مطالبہ تھا، یہاں پہ نہ کارخانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جائے، تو یہ روزگار بند نہیں ہونا چاہیے، بارڈر کو کھولنا چاہیے جلد سے جلد۔ اور پھر میں واپس آتا ہوں کہ جب اتنے بڑے بلوچستان میں ہم نے بجٹ بنایا، آپ پچھلا بجٹ دیکھ لیں، آپ ان سے پچھلا بجٹ دیکھ لیں، آپ ان سے جب میں نے آپ کو کہا کہ 5 سال بجٹ تھا
پچھلا جو ہمارے دوست نے ابھی بہت جذباتی تقریریں کی، اس تقریروں کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلا تو یہ جو فارمولہ آپ نے بتایا جو بنایا، جو یہاں پہ زیارت وال صاحب بیٹھا ہوتا تھا، وہاں پہ سامنے میں بیٹھا ہوتا تھا، جو ثنا صاحب کے ساتھ سیٹ ہے اس پہ میں بیٹھا ہوتا تھا، اور میں یہی بات کرتا تھا کہ ایسا فارمولہ نہ بناؤ جو کل آنے والا وقت میں وہ ایک مثال بن جائے اور ہمارے دوستوں کو جو ہے وہ متاثر کریں۔ نہیں مانا گیا، ہمیں تو 1 روپے بھی نہیں دیتے تھے، 5 کروڑ 6 کروڑ 4 کروڑ یہی ہمیں ملتے تھے، پھر بھی ہم نے اپنے طریقے سے اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اپوزیشن ایک خوبصورتی، ایک حسن ہے اسمبلی کا۔ اسمبلی اگر مکمل ٹریجری ہو پھر بھی مزہ نہیں آتا ہے، اگر مکمل اپوزیشن ہو پھر بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، ایک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے 30-23 بھائی جو تنقید کرتے ہیں، جو طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس محکمے میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، یہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ بھی وہ کہہ دیں کہ اس بجٹ میں کتنا فائدہ ہم نے لایا ہے، کم از کم 1-2 باتیں تو کر لیتے کہ جی یہاں پہ ہم نے پچھلے دفعہ کتنے ہاسپٹل بنائے، 2 ہاسپٹل تو ہمارے ریکمنڈیشن پہ، قلعہ عبداللہ میں 50 بیڈڈ ہاسپٹل بنا، نواں قلعے میں 50 بیڈڈ ہاسپٹل بنا، یہاں پہ سکولز بنے۔ اگر اس دفعہ 5 BRC کالج بنے تو کم از کم یہ لوگ تو کہتے کہ چلو یہ 5 تو بنے۔ جام صاحب نے تو ایک چیز بنائی ہے، آپ نے کوئی کیڈٹ کالج بنایا اس کا تو ذکر آتا، آپ نے گرلز کالج جو ہم لوگوں نے بنایا اس کا تو ذکر کرتا، کوئی چیز تو بتا دے کہ بھائی انہوں نے کچھ یہ کیا ہے۔ یہ آسان ہوتا ہے تنقید، ہم بھی کرتے تھے وہاں پہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے، ہم یہی سب ان کو نشانہ بناتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہم یہ ایڈ کرتے تھے کہ گورنمنٹ کی کارکردگی کچھ بہتر ہے۔ چمن میں اگر گریڈ اسٹیشن بنا ہوا ہے تو اس کا ذکر ہو، اگر پنجگور میں کچھ کھجور کا کوئی ڈیٹ پلانٹ 40 کروڑ کا بن رہا ہے تو اس کا ذکر ہو، تربت میں اگر کچھ خرچ ہو رہا ہو تو اس کا ذکر ہو۔ ہم نے اگر 2-3 روڈیں بڑی ڈبل لائیں تو کس 5 سال حکومت میں کیا لایا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے۔ کون سی یونیورسٹی بنی؟ یہ یونیورسٹی بھی نواب اسلم رسانی صاحب کے دور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو تربت میں میڈیکل کالج ہے یا لور لائی میں بنا ہوا، یہ بھی اسی دور کے بنے ہوئے، خود گواہی دے دیں۔ ان کو اپنا کریڈٹ بنا کے کہتے تھے کہ جی یہ ہم نے بنایا پچھلے 5 سال میں، کیا بنا ہے؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم نمائندگی جانتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک بجٹ بناتے ہیں تو 108 ارب کا جو بنا ہے تو اس کو بھی ہم نے دیکھ کے کہ ریونیو ہم نے کہاں سے کلیکشن کرنی ہے۔ ہم نے یہاں پہ ریونیو بیارے بنایا تو کتنا بلوچستان کا ریونیو بڑھ گیا۔ آج جو کوئٹہ سے ریونیو مل رہا ہے کتنا مل رہا ہے؟ ان پہ کسی نے بات کی؟ آج اگر قلعہ عبداللہ سے مل رہا ہے تو کس کے دور میں زیادہ ہوئی ہے؟ آج اگر گوادر سے کچھ مل رہا ہے یا تربت یا بیلا سے مل رہا ہے تو کس کے دور میں کتنا ملا ہے؟ اس میں تو بات ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، چلو میں کہتا ہوں ایگریکلچر کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایگریکلچر میں یہ کچھ ہوا ہے تو کم از کم وہ تو میں کہوں کہ چلو باقی ڈپارٹمنٹ میں تو کچھ ہوا ہے۔ کورونا کی بات ہوئی، ٹڈیزل کی بات ہوئی، میرا ایک دوست نے تو کہا کہ ٹڈیزل کا جو اسپرے بازار میں بک رہا ہے، بازار میں تو آپ بک رہے ہو، ہم نے تو آپ کو دیا، کون بک رہا ہے؟ اگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر یا کسی پہ بھی یہ چیز ثابت ہوئی تو میں اس فلور پہ کہتا ہوں، قسم سے کہتا ہوں کہ ادھر ایک دن بھی نہیں گزارے گا جو اس چیز میں ملوث ہوا، لیکن بتانا چاہیے، یہ بتانا چاہیے۔ اگر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ٹڈیزل کا یہ ہوا، ہمارے دوست نے آج جو تقریر میں کی ٹڈیزل کہاں سے شروع ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے پچھلے نومبر میں جب آئے کینیا اور تنزانیہ اور سعودیہ اور سوڈان سے آیا ہوا ہے، ہم نے ادھر نہیں پالے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ڈیزرٹ کی بات کی کہ ایک ماشکیل اور ایک خاران کو عرب لوگ اپنے شکار کے لیے 25 سال میں اس ڈیزرٹ کو سروے نہیں کر سکا تو بلوچستان کے گورنمنٹ اس کو کیسے سروے کرے گا؟ ادھر انہوں نے انڈے دار ڈالے، ادھر انہوں نے اپنی پرورش کی اپنے انڈوں کی، اور ان کو اچھا موسم ملا، اور اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ لشکر کی صورت میں آتا ہے جو سوارم ان کا ہوتا ہے۔ ہماری ڈپارٹمنٹ نے مکمل کوشش کی، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سپرے ملا ہے، ہمیں چائنا سے بوم سپرے ملے ہیں، ہمیں ٹریکٹرز ملے ہیں، ہم نے ہر مشین چھوٹے جو سپرے مشین ہیں وہ ہم نے زمینداروں تک پہنچائے، میں نے خود سروے کی ہے جام صاحب کی ہدایت پہ۔ تو ہم کیا کریں؟ ابھی آپ لوگوں کے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ پتہ آپ نے ٹڈیزل کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف یہاں اسمبلی میں آ کے تقریریں کرنے کے لیے؟ اس سے تو ٹڈیزل کنٹرول نہیں ہوگا۔ آپ اپوزیشن مل کے ہمارے ساتھ کوئی ان ترقی میں حصہ لے لیں۔ تعلیم میں دیکھو،
11 سے 10% جو بھی ہم لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ اپنا بجٹ بڑھائے. آپ اس میں کالجز بنے, اس میں BRC ہیں, اس میں ہمارے اسکول, ایک اسکول کے لیے 3.5 سے 4 کروڑ روپے دیے گئے جو اپ گریڈیشن کرنی ہے, جو ماڈل اسکول بنا ہے ہائی اسکول کو, اسی طرح مڈل اسکول کو, اسی طرح شیلٹرنس کو ہم بلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں. ہماری حکومت کس نے کیا ہے, میں آپ پوچھ رہا ہوں. میں یعنی زمرک کو اگر کچھ نہ ملا ہو, لیکن عوام کو تو کچھ ملا ہے, کچھ ریلیف تو ملا ہے. مجبوری میں یہ بجٹ بنایا گیا. کیا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں 87 ارب کا خسارے کا بجٹ پیش کر لوں؟ لیکن بلوچستان کے عوام کی ضرورت ہے, اس کو دینا ہوگا, اس کو روزگار دینا ہوگا, اس کو جو ہے آپ نے وہ جو معیشت تباہ ہو گئی آپ کے کورونا سے, اس کو واپس اٹھانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں. تو جب کر رہے ہیں تو بجٹ ہوگا تو ہم فیڈرل سے پورے کرنے کی کوشش کریں گے, ہم وہاں سے لانے کی کوشش کریں گے, ہم اس ڈونرز کنٹریز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے ہم لانے کی کوشش کریں گے. آپ کے تعاون سے, آپ کے مطلب ایک ساتھ مل کے. دوسرا اسپیکر صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 465 ارب روپے کا جو بجٹ پیش ہوا ہے, حقیقت میں تاریخ میں خسارے کا سب سے بڑا بجٹ ہے. ہم نے بہت اس پہ بیٹھ کے سوچا ہے, یہاں تک ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے, ہمارے فائنانس منسٹر نے, ہمارے جتنے تھے, ہم نے تقریباً 2-3 مہینے سے اس پہ کام کیا کہ ہم کس طرح اس کو مینیج کر لیں, اس بلوچستان کو کس طرح ہم ایک پیالے کی طرح ہم اس کو کنٹرول کر کے اس کو عوام کو کچھ دے سکیں. حقیقت میں یہ کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے فیڈرل کے ساتھ لڑے اس بجٹ پہ. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے واک آؤٹ کس چیز پہ کہا, یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ جو ہے فیڈرل نے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں سامنے بیٹھا ہوا شاید نہیں ہوتا, ابھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں, لیکن کچھ آیا نہیں آیا تو اس کے لیے آج بھی ہم لڑ رہے ہیں. ہم آج بھی وفاق کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر ہماری رائلٹی ہے گیس کی نہیں, اس پہ بھی ہم لڑیں گے. اگر ہماری بجلی کی ہے, اگر ہمارے کول کی ہے, جدھر بھی ہے ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کبھی بھی فیڈرل سے نہیں کریں گے. لیکن کم از کم اتنا تو ہمارے ساتھ تعاون آپ لوگ کریں کہ جو بھی مل رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے, جو بھی ایک اچھا کام ہوا ہے, اگر اس پہ SDP میں کوئی اچھا کام ہوا ہے اس کا ذکر تو آپ لوگ کرو. ہیلتھ میں آپ کو بتا دوں, کورونا کے لیے انہوں نے کیا, حکومت نے کیا کیا اس وقت کورونا میں, تو میں آپ کو بتا دوں, میں خود, ہماری پارٹی, ہمارے لوگ, ہم نے یہاں تک آیا کہ ہم نے سارے پروگرام بھی کینسل کر دیے. ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں تھے, اس لیے کہ ایک خطرناک وبا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ وبا اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے. اب بلوچستان کو چھوڑ دو, بلوچستان حکومت نے تو کچھ نہیں کیا ہے کورونا میں. اب پاکستان کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ یہ تفتان بارڈر سے آئے. کیسے تفتان بارڈر سے آئے؟ تفتان بارڈر سے تو یہاں پہ آ کے ان پاکستانیوں کا آپ نے کیا کرنا تھا, وہاں پہ چھوڑنا تھا. یہ یہاں پہ آئے اور کتنے لوگ یہاں پہ ہوئے, لیکن وہاں جو انگلینڈ اور امریکہ سے لائے وہ کس نے لایا؟ اور امریکہ میں جو لوگ مر رہے ہیں, دن میں 1,000 لوگ مر رہے ہیں, کیا وہ بھی تفتان سے گئے؟ کیا جو یورپ میں روزانہ کی بنیاد پہ 5-5, 10-10 ہزار لوگ مر رہے ہیں, کیا وہ بھی تفتان سے ان کو لے وہ یہ وبا وہاں سے گئی؟ بھائی میں نے کہا کہ آج امریکہ پریشان ہے. آج جب وہ کیا نام ہے ان کا صدر ٹرمپ جب کھڑا ہوتا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جنہوں نے آسمانوں میں گھر بنائے, جنہوں نے چاند میں گھر بنائے, وہ بھی کورونا کے لیے پریشان ہے کہ اس کا ویکسین کیسے بنایا جائے, اس کا علاج کیسے لایا جائے. آج وہ لوگ پریشان ہیں. ہم لوگ تو پسماندہ ہیں, ہم تو ترقی پذیر میں بھی شامل نہیں. ہمارا بلوچستان تو بہت پیچھے ہے ہر لحاظ سے, جہالت سے. یہاں پہ یہ ہماری جو دہشت گردی ہوتی ہے تو جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے, تعلیم نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, درپدری ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کچھ کریں. وہ بات تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ 5 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اپنے عوام کو کیا دینا ہے, ہم نے عوام کی معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے, اس پہ ہماری گورنمنٹ نے سوچا ہے. اس کے لیے ہم نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں. ہم نے اس بجٹ کو اگر ایگریکلچر میں کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے, ایگریکلچر کو وہ ایسا شاید نہیں ملا ہو, لیکن پھر بھی ہم زمینداروں کے لیے جو ہے ہم نے وہ پیکیجز رکھے ہیں. ہم نے گرین ٹریکٹر سکیم رکھا ہے, واپس پچھلے دفعہ اس لیے نہیں ہوا کہ کورونا تھا. ہم نے وہی بلڈوزر سکیم رکھی ہے جو پچھلے دفعہ نہیں ہوا, اس دفعہ کروا لیں گے. ہم نے ٹرلن فارمنگ رکھی ہے, اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی اس گورنمنٹ کا جو ہے کارکردگی میں آتا ہے, وہ ہم نے زمینداروں کے لیے رکھا ہے. ہم زمیندار کو بیج دیں گے, ہم زمیندار کو اچھے پلانٹس دیں گے. ہم نے زیتون جو ہے ترکی اور اسپین سے لائے, ہماری گورنمنٹ نے لائے. فیڈرل سے مل رہا ہے لیکن اس گورنمنٹ نے لایا, اور ہماری ایک کیپ بند ہو گئی کہ جب
فلائٹیں بند ہو گئی تو وہ زیتون نہیں پہنچ سکا. یہ زمینداروں کے لیے لا رہے ہیں. ہم نے زمیندار کو کمپنسیٹ کرنے کی مکمل کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, کیونکہ لائف سٹاک ایگریکلچر بلوچستان کے 70 سے 80% لوگوں کا دار و مدار اسی پہ ہے, اور اس کو مضبوط کریں گے تو بلوچستان مضبوط ہوگا. لیکن گورنمنٹ کے وسائل کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر ایک سیکٹر کو اپنا وہ جو حصہ ہے ہم نے اس کو کوشش کی. اگر آپ زراعت کو اٹھاتے ہیں, روڈ بنا کے نہیں دیتے ہیں تو پھر بھی مسئلہ. اگر آپ روڈ بنا کے دیتے ہیں, ہاسپٹل نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ. اگر ہاسپٹل بناتے ہیں, اسکول نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ. اور یہ سب موجود ہو, آپ کے پاس صاف پانی نہ ہو تو پھر بھی مسئلہ. صاف پانی تو زندگی کے ساتھ ہے, اگر آپ گندا پانی پیو گے تو آپ کی زندگی جائے گی. یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں جو آپ نے عوام کو دینے ہوں گے, اور اس سارے سیکٹر کو ہم نے ترجیحی بنیادوں پہ سامنے رکھ کے بجٹ بنایا. یہ نہیں کہ ہم کسی کی برائی چاہتے ہیں یا کسی کو ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں. ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے مذاکرات بھی کیے. ہمارے بھائی ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی جو تجاویز ہے ان کو رد کیا جائے. اگر غلطی سے ہوا ہو تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں خود اس متاثرین میں ہوں, لیکن متاثرین کا مقصد میرا حلقہ اگر تھوڑا رہ گیا ہے تو میرے حلقے کے مقابلے میں دوسرے حلقے بھی میرے بھائی ہیں. ان کو اگر اچھا اسکیم ملا ہے تو میں اسی پہ خوشی کا اظہار کروں گا, میں کبھی بھی رہوں گا نہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب, سی ایم صاحب, اگر آپ لوگ کہتے ہو ایک چیز ہے, اگر دن رات محنت کرتے ہیں, ہماری ساری کیبنٹ بیٹھی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو کبھی کہتے ہیں کمپیوٹر پہ سارا دن گزارتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فلانی چیز پہ سارا دن گزارتے ہیں. یار آپ کے لیے چیز بنا رہے ہیں, وہ اپنے لیے تو نہیں بنا رہے. کوئی اپنا بزنس نہیں کر رہا ہے کہ کاروبار کر رہا ہے جی ادھر سے مال گیا یورپ اور ادھر سے چین سے یہ سامان آیا, یا ہم نے اتنا کمایا, آپ نے اتنا کمایا, اتنا پلانا چیز آیا, اتنا ٹائر آیا, اتنا کاٹن آیا, اتنا وہ پلان. بھائی بلوچستان کے بجٹ پہ کام ہو رہا ہے, دن رات کام ہو رہا تھا, پھر بھی خامیاں آتی ہے. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس میں تعاون کریں. چھوٹے سے اس کے بعد اگر کوئی تقریر آتی ہے, میں یہ گزارش کروں گا اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے کہ اگر کچھ اچھائی ہے اس میں تو اس کا بھی ذکر کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کوسا صاحب کہتا ہے اچھا ہی ہے. اچھا کام آپ کو بتا دوں, آپ مانو گے؟ اسپیکر صاحب بتا دوں, پھر یہ وہ اٹھ کے بنے گا. ہمارے بی آر سی کالجز بنے کہ نہیں بنے 5-6؟ آپ کو ہاں یا نہ میں کہہ دوں. کیوں نہیں بنے؟ میرے بنے نہیں. یہاں پہ گرلز کالجز بن رہے نہیں بنے, یہاں پہ ہاسپٹلز بن رہے نہیں بن رہے, یہاں پہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ روڈ پچھلے سال میں بنے نہیں بنے. آپ بتاؤ کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر نہیں کہو, اس طرح نہیں کرو. مانو کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہے. کدھر جا رہا ہے یہ بجٹ؟ کدھر جا رہا ہے یہ 87 کروڑ ارب روپے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں آپ بتاؤ. اگر غلط جگہ پہ اس طرح کاغذ دے کے دے دو, مجھے بتاؤ کہ یہ غلط, یہ اسپیکر صاحب یہ غلط بن رہی ہے. اگر اس میں روڈ نہیں ہے تو پھر ہم غلط ہے. اگر اس میں پانی نہیں ہے, اس میں ہاسپٹل نہیں ہے, اس میں اسکول نہیں ہے, اس میں ایگریکلچر نہیں ہے, اس میں لائف سٹاک نہیں ہے تو پھر ہم غلط ہیں. اگر ہے تو پھر مانو کہ جی ہاں آپ کی گورنمنٹ نے ایک اچھا کارکردگی کیا اور ایک اچھا کام کیا ہوا ہے. نمانو والی مساخیر کے بارے میں غلط بیانی کی, اور کچھ باتیں پھر ہمارے دوست کریں گے. میں کہتا ہوں چمن کی بارڈر کی بات میں نے کی, میں ایک دفعہ آخر میں پھر یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ یہ چمن کے بارڈر کو وفاق کے ساتھ جام صاحب ہمارے چیف منسٹر صاحب بات کرے. ہمارے لوگ بہت درپدر ہیں, قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ بلکہ پورا پاکستان اس سے متاثر ہوا ہے. پوری انٹرنیشنل ٹریڈ اس راستے سے جا رہی ہے. کنٹینر جا رہے ہیں, سینکڑوں کنٹینر دن میں جاتے ہیں, سینکڑوں کنٹینر واپس آتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب سے کی توسط سے یہ بات وفاق تک پہنچائیں کہ ہمارے جتنی بھی بارڈرز ہے, چاہے وہ چمن سب سے پہلے ہو, تفتان ہو, جو ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈ اس پہ ہو رہا ہے, اس پہ بات کرے. لوگ بہت درپدر ہو رہے ہیں, روزگار نہیں ہے, کرونا ہے, ٹڈی دل ہے, فلانا چیزیں, اور اس پہ جلد سے جلد ایک اقدامات کریں کہ اس بارڈر کو کھولا جائے. اور ایک بات میں بھول گیا, کہتے ہیں پشتون علاقوں میں ڈیم نہیں بنے. میرا قلعہ عبداللہ میں 15 کروڑ کا ڈیم تو ابھی ہے پی ایس ڈی پی میں, وہ بھی آپ دیکھ لیں, یہ بھی ہے. اصغر خان کی اس پہ آئے ہوئے ریکمنڈیشن پہ. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اس گورنمنٹ کے لیے ایک اچھے بجٹ کی سوچ کریں گے, اور ہمارے ساتھ پورا سال بقایا ہے. اسپیکر صاحب اپوزیشن کو چاہیے کہ ہم ساتھ مل کے اس بجٹ کو خرچ کرے اور بلوچستان کے عوام کے مفاد میں, اور اگر ان کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں آخر میں وزیر اعلیٰ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ساتھ ہی منسٹر فینانس کو, اور ہماری پی این ڈی جو ہمارے بزدار صاحب تھے, ہمارے فینانس سیکریٹری نور الحق صاحب, اور ان کی پوری ٹیم جو ہمارے